بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے بارے میں 25 سوال کیے۔ اگر ہم غور کریں تو ان 25 سوالوں میں ہماری دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں پوشیدہ ہیں۔ اس نے کہا کہ سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق اور سخاوت۔ اس نے کہا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے اخلاق اور کنجوسی۔ یعنی اس طرح کہ اس نے بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھے زبردست سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ میں دولت مند بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دولت مند بننا چاہتے ہو تو قناعت اختیار کرو، دولت مند بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ ناظرین، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا، یہ تقوی کا کم از کم درجہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا رہے تو وہ سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میں بڑا عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرو، سب سے بڑے عزت والے بن جاؤ گے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عادل بننا چاہتے ہو تو جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تم عادل بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور توکل کرو، تم طاقتور بن جاؤ گے۔ کیونکہ انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات طاقتور ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں اور پھر بندہ جو ہے اس کے ساتھ اللہ کی طاقت شامل ہو جاتی ہے تو انسان طاقتور بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میں اللہ کے دربار میں خاص درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، تمہیں اللہ کے دربار میں خاص درجہ مل جائے گا۔ کیونکہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس نے کہا رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں رد نہ ہوں بلکہ میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے بچو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اختیار کرو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے گناہوں سے پاک ہو کر قیامت کے دن پیش ہوں۔ آپ نے فرمایا جب جنابت سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً غسل کر لو، اللہ کے سامنے گناہوں سے پاک ہو کر پیش ہوگے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میں قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ظلم چھوڑ دو، قیامت کے دن نور میں اٹھو گے۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جو ظلم ہے وہ تاریکیاں ہوں گی۔ تو جو شخص ظلم سے بچ جائے گا، عدل اختیار کرے گا، رحم اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس کو نور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دو۔ اگلا سوال اس نے یہ کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے، اللہ
میرا ستر فرمائے، یعنی میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی پردہ پوشی کرنا شروع کر دو۔ جو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، میں رسوائی سے دور رہنا چاہتا ہوں، بے عزتی سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زنا سے بچو، تم رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے محبت کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، تو اللہ اور اس کا رسول تمہیں بھی محبوب بنا لے گا۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے اللہ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ خاموشی سے صدقہ دیا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں دوزخ ٹھنڈی ہو جائے، دوزخ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ صبر اختیار کرو، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے سامنے دوزخ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ اور اس نے آخری چیز جو مانگی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا گناہوں سے بچانے والی چیز آنسو، انکساری اور بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔